امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نزا میں ہیں، آپ کو خنجر مارا گیا تو آپ کا پیٹ کٹ گیا، آپ کی آنتیں کٹ گئی، اور اگر کچھ دودھ وغیرہ پینے کے لیے دیا جاتا تھا یا کوئی چیز کھاتے تھے تو وہ جو ہے وہ کٹی ہوئی آنتوں سے جو ہے وہ باہر آ جاتی تھی۔ ایسے حالات میں کچھ دن آپ زندہ رہے تو لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے تھے اور آپ کی خدمات کا تذکرہ کر کے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے تھے، آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ ایک نوجوان آیا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کی اور آپ کی خدمات پہ آپ کو خراج تحسین پیش کیا، تو جب وہ جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا اور کہا کہ نوجوان، اپنا تہبند ٹخنوں سے اوپر رکھو، اوپر کر لو، یہ تقویٰ کی علامت اور طہارت کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نزا میں سنت کے خلاف ایک عمل کو دیکھ کر اس شخص کو توجہ دلاتے ہیں کہ اپنا تہبند ٹخنوں سے اوپر کر لو۔ عرب جہالت کے دور میں اپنی شلوار اور اپنا پاجامہ یا اپنا تہبند جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا اس کو فخر کی علامت سمجھتے تھے اور اس پہ فخر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، مردوں کے لیے بالخصوص اسے تکبر کی علامت بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو صحابہ کا سنت کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا۔ یہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک سفارت باہر سے آئی ہوئی ہے، غیر مسلم لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا تناول فرما رہے ہیں، اس دوران آپ کے ہاتھ سے کچھ لقمہ جو ہے وہ نیچے دسترخوان پہ گر جاتا ہے تو آپ اسے اٹھا کر سنت کے مطابق کھا لیتے ہیں۔ تو ساتھی نے کسی نے جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو ٹوکا کہ یہ لوگ اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کفار و مشرکین کو خوش کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہتے ہیں کہ تو نے کیا کہا؟ دیکھیں اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا نا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ آپ نے اس کے ساتھ اضافہ کیوں کیا والسلام علی رسول اللہ کا؟ انہوں نے اس کو ناپسند فرمایا۔ صحابہ کو اس بات کا علم تھا کہ اس سے پہلے جو دین کے اندر بگاڑ اور فساد سابقہ امتوں میں پیدا ہوا، اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات کے ساتھ جو ہے اپنی تعلیمات کا اور اپنی طرف سے کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیا، اور وہ اضافہ شدہ چیزیں بعد میں اصل دین کا حصہ بن گئیں۔ اس لیے وہ اس معاملے میں اتنا سخت تھے کہ انہوں نے اتنی بات کو بھی گوارا نہیں کیا۔ اب ہمارا حال کیا ہے اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ سفیر بن کر بھیجے گئے تھے۔ آپ نے رات اپنے چچا زاد کے ہاں گزاری۔ صبح جب آپ مشرکین کے سرداروں سے، قریش کے سرداروں سے ملنے کے لیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کے طور پر، اور آپ اپنے چچا زاد بھائی کے گھر سے نکلے تو آپ کا تہبند سنت کے مطابق جو ہے وہ نصف پنڈلی تک تھا۔ تو آپ کے چچا زاد نے آپ سے کہا کہ آپ قریش کے رؤسا کے پاس جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو وہ بڑا معیوب سمجھتے ہیں، تو آپ اپنا تہبند ذرا نیچے کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی بات کہی جو حضرت عمر نے فرمائی تھی کہ میں ان کفار و مشرکین کو خوش کرنے کے لیے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ترک کر دوں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آج ہمارا حال کیا ہے؟ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ دین ہی چھوڑ دیا، استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ لیکن وہ تو خوش نہیں ہوئے، البتہ اللہ کو ہم نے ناراض کر لیا، اور اسی اللہ کی ناراضگی کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت کریں، جو تعلیمات آپ کی ہیں، جو راستہ، جو طریقہ آپ نے اختیار کیا، جن طریقوں کے اوپر چل کر آپ نے اللہ کو راضی کیا اور ان کی تعلیم ہمیں دی، ان کو اپنائیں، ہر صورت میں ان کے اوپر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تہبند تھا وہ کبھی کبھار ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا تھا، تو انہوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کبھی کبھار جو ہے وہ میرا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا ہے، پھر مجھے جب دھیان آتا ہے تو میں اوپر کر لیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ اس سے استدلال کر کے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تکبر کی وجہ سے کپڑا لٹکائے تو وہ گناہ ہے، ورنہ ویسے جو ہے وہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ مسند احمد کی روایت ہے کہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہی تکبر کی علامت ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم کی آگ میں ہے۔ تو ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مجرد کپڑا لٹکانے کو ناپسند کیا گیا ہے، اور اس میں آپ سن چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ یہ تقویٰ کی علامت اور طہارت کے لیے یہ عمل بہتر ہے۔ جب آپ کپڑا نیچے گھسیٹتے ہوئے چلیں گے تو کہیں واش روم کے اندر جائیں گے، کہیں اور جائیں گے تو اس کے ساتھ گندگی وغیرہ لگے گی تو طہارت کا اہتمام بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ اور رسول کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آپ اس وقت بھی ایک مشہور شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان مرد کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ سر ڈھانک کر رکھے، یعنی سر پہ ٹوپی یا عمامہ وغیرہ رکھنا، دوسرا یہ ہے کہ داڑھی رکھنا، اور تیسرا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھنا۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں وہ شخص جو ہے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں گھومتے ہیں اور جدید ایک تعلیم یافتہ مطلب یہ ہے کہ آدمی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی وہ ننگے سر آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور ان کی پینٹ جو ہے وہ ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ محمد عام کریں، جن چراغوں سے ہو روشنی ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔